الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ جنتیوں کو یاد آئے گا ان میں سے کسی ایک کا ایک دوست اور ہم نشین تھا جو ہمیشہ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن یہ اہل ایمان اور وہ مشرک و کافر، اس کا عقیدہ کچھ اور تھا، اس کا عقیدہ و عمل کچھ اور تھا. اب جنت میں کہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، عطا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ آدمی کہاں ہے. تو تلاش کی تو دیکھا گیا کہ وہ جہنم کے بالکل بیچوں بیچ عذاب سہ رہا ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں کی، پھر یہ کہا دیکھیے کمال کی بات نہیں، افما نحن بمیتین، کیا اب ہم دوبارہ موت کے شکار نہیں ہوں گے؟ اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ الا موتتنا الاولی، مگر جو ابتدائی اور پہلی موت جو ہم مر چکے تھے، اس کے علاوہ اب ہمیں کوئی دوسری موت نہیں دبوچے گی. وہ موت تو دنیا سے انتقال کی بات تھی، انتقال کا ذریعہ اور سبب بنا تھا. تو اس موت نے جب ہمیں دنیا سے عالم برزخ و آخرت میں منتقل کیا اور پھر دوبارہ جب زندگی ملی، اب موت وہی ایک بار کی موت قرار پڑی، اب مزید اور موت نہیں ہے. کیا اب یہی صورتحال نہیں ہے ہمارا؟ یعنی حقیقت یہی ہے کیا؟ تو ہم اسی حالت میں. اور دوسری بات، اب جو ہم نے زندگی پائی ہے، جو جگہ ہمیں ملی ہے، جس حالت میں ہم آئے وما نحن بمعذبین، اب ہم پر عذاب بھی نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کی تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی، نہ دنیاوی تکالیف کی طرح، نہ برزخ اور جہنم کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف. ہم ہر طرح کی پریشانیوں اور تکلیفات سے محفوظ رہیں گے. تو جب یہ بات ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، حقیقت یہ ہے کہ یہی تو پھر سب سے بڑی کامیابی ہے. اتنی عظیم و شان کامیابی کہ جس کو نہ ناپا جا سکتا ہے اور نہ تولا جا سکتا ہے اور نہ اس کی اندازہ لگائی جا سکتی ہے. جتنے تصور کرو اس سے بھی بڑھ کر، جتنے اندازہ کرو اس سے بھی زیادہ کامیابی ہے. تو پھر لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی طرح کے حیات اور شرائط پانے کے لیے عمل کریں کہ انہیں اچھی سچی پیاری زندگی ملے، اللہ کی نعمتوں کا دروازہ ہر طرف سے ان کے لیے کھلے رہے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ رہے. وہ صورت میں ہوگی کہ یہاں اپنے آپ کو رب کی تحویل میں دے دیں گے، رب کی تسلیم کر دیں گے، جو اللہ فرمائے گا وہی کچھ وہ کریں گے. تو کیا یہ زندگی جو ہمیں مل چکی ہے اور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بہتر ہے؟ اذالک خیر نزلا، ایک ضیافت اور شرافت جس کو دی جائے اس کے لیے یہی طرز زندگی بہتر ہے جو ہمیں جنت اللہ کے نعمتوں کی ضیافت کی صورت میں ملی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کی درخت بہتر ہے؟ اب یہ زقوم کیا ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس کو ہم نے ظالموں کے لیے ایک فتنہ اور آصیب اور ایک مصیبت اور ایک آزمائش قرار دی ہے. کیا ہے، کیسا ہے، اس پر اگلی آیتوں میں مزید بات ہوگی. اللہ رب العزت کو تعلیم سے درگزر فرمائے.
صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ